سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ فی مقام آخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ذرا آگے تشریف لاؤ نا، اس سائڈ پہ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آؤ مولانا صاحب، اس سے آگے آ جاؤ ذرا، اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ آگے سامنے آؤ ذرا، مل کے سارے درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ سبھی محترم محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں. یعنی ایمان والے ہی اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن حدیث کے اندر ایک مقام پہ پہلے مشرکین کی کیفیت اور ان کی عادت اور ادا کو بیان کیا، اور اس کے بعد ایمان والوں کی پھر تعریف کی. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس آیا مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کے غیروں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو پوجنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اوروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کریم سے کرنی چاہیے تھی. جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی ویسے وہ مشرک اللہ کے غیروں، اللہ کے سوا اوروں سے محبت کرتے ہیں. یہ اب مشرکوں کا حال بیان کیا. آگے ساتھ ہی فرمایا کہ پھر جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ اپنے رب سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں. آگے پھر ان پر بڑا استفسار فرمایا، ان
کے پچھتاوے کا ذکر فرمایا کہ کاش وہ ظالم، وہ ظلم کرنے والے جو قیامت کے اندر ان پر جو عذاب آنا ہے، کاش وہ اس کو اب بھی دیکھ لیتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم اپنے رب سے محبت کریں، ہم اپنے اللہ سے پیار کریں۔ ایمان والوں کی سب سے عظیم صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کیوں کرو؟ اللہ سے محبت کیوں کریں جبکہ اسے ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے اسے دیکھا نہیں، پکڑا نہیں، چھوا نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم اس سے محبت کیوں کریں؟ ہمارے سامنے ہوتا، ہمارے بیچ میں ہوتا، ہمیں دکھائی دیتا تو اور بات تھی، لیکن ہم سے وہ غائب ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اسے پکڑ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے۔ جسے دیکھ نہیں سکتے، جسے پکڑ نہیں سکتے، جسے مل نہیں سکتے، اسے ہم مانیں کیسے اور اس سے ہم محبت کیسے کریں؟ تو میرے آپ کے رب کریم نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا میں تو تمہاری جانوں کے اندر ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں تو تمہارے درمیان میں ہوں، بیچ میں ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ وہ ذات جو ابتدا سے جو ہر ایک کا خالق ہے، جو ہر ایک کا خالق ہے، جس نے کل فرما کے اس سارے جہان کو وجود بخشا ہے، جس نے عدم سے اس کو وجود بخشا ہے، جس نے نہ ہونے سے اس کو ہونا بنایا ہے، اور ایسا خالق ہے جس نے ہر چیز کی نئے سرے سے اس کی ابتدا کی ہے، اس کی شروعات کی ہے، اور وہ فاطر ہے، اس کو بنانے والا ہے، وہ صانع ہے جس نے ساری مصنوعات کو بنایا ہے، سارے ان پروڈکٹس کو اس نے بنایا ہے۔ ہر شے کا جب وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ سب سے بہترین خیر الوارثین، سب سے وارث، سب سے بڑھ کے سب سے بہتر وارث وہ اللہ ہے، اور شے کا خالق بھی ہوا، مالک بھی ہوا، وارث بھی ہوا، ناصر نصیر بھی ہوا، باصر بصیر بھی ہوا۔ تو پھر مجھے بتاؤ ہماری ان محبتوں کا مستحق اور لائق وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اس لیے ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے۔ جب خالق و مالک وہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے، جب اس کائنات قدرت کاملہ کے اندر رنگ بھرنے والا وہ ہے، اور اس کی ابتدا بھی وہی کرنے والا ہے، انتہا بھی وہی کرنے والا ہے، اس کو وجود بخشنے والا ہے، اس کو روح دینے والا ہے، حیات اور ممات سب کا جب مالک وہ ہے، تو پھر چاہیے کہ ہمارے سب کی محبتوں کا، تعریف و توصیف کا جو مستحق ہے وہ اللہ ہے۔
وہ اللہ ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے نائبین، ان کے متبعین اور ان کے وارث جتنے بھی ہیں، ہر صاحب ایمان ہر دور کے اندر، تاریخ کے ہر دہانے کے اندر، ہر زمانے اور ہر وقت کے اندر جو صاحب ایمان ہے، جس کو اللہ کریم نے اپنے فضل سے نوازا ہے، چنا ہے، وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے اپنے رب سے محبت نہ کی ہو۔ تاریخ بڑی بڑی، ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں اس دنیا پہ، اس جہان پہ آئے جو اپنے اللہ سے محبت کرتے چلے گئے، انہوں نے اپنے رب سے محبت کی ہے۔ کبھی اس دنیا پہ پھیلے ہوئے حقائق کو بھی دیکھا کریں، کمی اب بھی نہیں ہے۔ میری آپ کی سیر کم نہیں ہے، سیر ہماری بھی بڑی ہے۔ جتنے ہم بیٹھے نا مسجد کے حال میں، یہ نہیں کہ ہمارا سیر نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ اتنی زندگی ہوگی، ہم نے کتنا چل پھر لیا ہے۔ ایک قدم پہ جہاں بیٹھے نا، یہاں بیٹھ کے اگر صرف یہاں سفر نہ کریں، اسی حال کے اندر بیٹھتے ہوئے اگر ذرا سی عقل استعمال کریں، ذرا سا سوچ لیں، ذرا سا سوچ لیں، یہاں بیٹھے ہوئے ایک چیز، ایک ذرہ، ایک ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، یہ ریت کے اندر جو چیز چمکتی ہے نا، ریت کے اندر دیکھتے نا، ریت کے اندر ایک پارا کا شاید چمکتا ہے، اسی سے یہ آج کل یہ ہماری پلیٹیں بھی بن رہی، سولر پلیٹیں، یہ ذرہ جو ہے نا، یہ ریت کے اندر چمکیلا تھا، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یہ بھی سامنے آ جائے نا تو میرے آپ کے رب کے ہونے پر یہ ایک ذرہ بھی دلیل ہے۔ یہ ذرہ اس کا پتہ بتا رہا ہے کہ مجھے بنانے والا ہے۔ ایک ذرہ، ایک ذرے سے لے کے آپ بڑی سے بڑی چیز دیکھ لیں، ہر چیز میرے آپ کے رب کے ہونے پہ دلیل ہے کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب ہے، وہ خالق ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے اور اپنے گردنواں ہر چیز پر دوڑائی۔ اور یہ ایمان والوں اور اللہ والوں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی تعریف کو توصیف کرنے والے، یعنی اس کلاس کے اندر، اس لیول پہ ہم جسے بھی اچھا سمجھیں کہ جو وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ والا ہے، ہر ایک کے پاس یہ سبق اور ان کی رسالت اور ان کا سلیبس ہر وقت یہی رہتا ہے۔ اور اللہ کریم جل وعلا نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ قرآن مجید کے اندر اس بات کو درج فرمایا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ ہر وقت وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ہر وقت اسٹو میں رہتے ہیں، اور جب وہ اس پھیلے ہوئے حقائق کو دیکھتے ہیں تو پھر نظر دوڑا کے دیکھ کے پھر وہ بے ساختہ کے ہوتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ پھیلے ہوئے حقائق کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کے وہ بے ساختہ، جس طرح پنجابی زبان سے آ نا، اے ربو ہوگی، قدرتوں ہوگی،
بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ، یوں جیسے یہ میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ سارے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے وہ کہہ اٹھتے ہیں جہان کو جب، اور یہ اللہ اٹھتے نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھ کے وہ اللہ والے کہہ دیتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تو نے یہ جہان بنا دیا نا، ما خلقتا، جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے، حاضرہ باطلا، مولا یہ باطل نہیں ہے، مولا یہ جو کچھ تو نے بنایا یہ باطل نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، ما خلقتا، یہ جو تو نے بنایا نا یہ بالکل باطل نہیں ہے، یہ جو کچھ تو نے بنایا یہ حق بنایا ہے، ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور مولا پھر وہ یہ حقائق کو واضح کر کے، حقائق کی ڈیفینیشن ایک تعریف کر کے پھر وہ آگے کہتا ہے سبحانک، مولا بے شک تو ہر عیب سے پاک ہے، اور فقنا عذاب النار، پھر وہ اپنے سروں کو مالک کی بارگاہ میں گرا کے رکھ کے جھکا کے اپنے آپ کو رکھ کے حضور اس کے قدموں میں نثار کر کے پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ مولا فقنا عذاب النار، مولا بس ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے، بس ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ تو اس لیے پھیلے ہوئے حقائق کو دیکھا کریں، سائنس کیا پتہ رہتی ہے، مثلا کچھ طلباء بھی طالب علم بھی تشریف فرمائے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کے اندر کیا ہے، تو تجربات بھی تو ہیں، مشاہدات بھی تو ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو کیا چیز ہے اس کے اندر، تو کیا سائنس سے دین اسلام تک کا راستہ نظر نہیں آتا، کیا سائنس سے میرے آپ کے رب ذوالجلال کے ہونے کا پتہ نہیں ملتا، کیا ہمیں کون سا ایسا علم ہے رب نے بتایا، کون سا ایسا علم ہے جو میرے آپ کے رب کے ہونے کا پتہ نہیں دے رہا، ہر علم کی انتہا پہ میرے آپ کے رب ذوالجلال کا ایڈریس ملتا ہے، پتہ ملتا ہے کہ میرا آپ کا رب ہے، اس جہان کو کوئی بنانے والا ہے، یہ ایسا نہیں بن گیا کسی کی دم پھوک سے، یہ ایسے کوئی لاوا پھوٹ گیا تو یہ جہان بن گیا، نہیں نہیں، کہ جس نے اس کو بنایا اس نے اس کو اپنی مرضی سے بنایا، جس نے بنایا اس نے اپنی منشا سے بنایا، جس نے بنایا اس نے اپنی رضا سے بنایا، اس نے جان بوجھ کے بنایا، یہ ایسے ہی نہیں بن گیا بلکہ بنانے والے نے اس کو جان بوجھ کے بنایا، اور اس بنانے والے نے کمال کر دیے، اس نے کمال کر دیے، اس کا اسی لیے اس کے بنانے پہ اسی لیے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی تو ہے کہ اللہ جل وعلا کا اس بات، اس کا ہونا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں زبان سے، دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ہم باقی ہر شے کی نفی کر دیتے ہیں کہ مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، بس تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بس ہم کلمہ طیبہ سے سب سے پہلے اوروں کی نفی کر کے پھر اللہ کے ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا اور کوئی ہے ہی نہیں، بس تو ہی ہے۔ تو جب ہم یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے اندر اس بات کی بھی گواہی ہو جاتی ہے کہ مولا اب تیرا جیسے تو ہے، جیسے تو اپنی ذات میں، جیسے تو اپنی صفات کے اندر ہے، اور جیسے تو خالق ہے، جیسے تو مالک ہے، جیسے تو ثانی، جیسے تو فاضل ہے، مولا اس طرح کوئی اور ہے ہی نہیں، اس لیے تیرا نہ کوئی ثانی ہے، نہ ساتھی ہے، نہ شریک ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔
کوئی ہے ہی نہیں۔ افسوس تب ہوتا ہے جس بات کا میں آپ سارے، ہم جس بات کو مانیں بھی، یعنی ایک عیب جس کو میں سارے آپ جتنے بھی حال میں تشریف فرمائے، جس عیب کو ہم مانیں کہ یہ عیب مجھ میں، آپ میں، ساروں میں، ہم میں عیب ہے، ہم میں نقص کمی ہے، جس نقص کمی عیب کو ہم مان لیں، جان لیں کہ یہ ہم میں ہے، افسوس تب ہوتا ہے اس عیب کو ماننے کے بعد ہم پھر بھی ہم چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک عیب ہے ہم میں، لیکن اس کے ہونے کے بعد ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، چاہے وہ عیب ہے بھی تو کیا ہے، ہم تو مبرر ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سارے، ہم کہتے نہیں جناب وہ ہمارے شریک ہیں، ہمارے رشتے دار ہمارے شریک ہیں، ہم کہتے ہیں نا، تو شراکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شراکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بیچ کے اندر شریک ہونا، ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے ہونا، یہ شریک کا مطلب ہے۔ میں آپ سارے شریک ہیں، میں آپ سارے شریک ہیں، آپ میرے شریک ہیں، میں آپ کا شریک ہوں، یعنی ہم ایک جیسے ہیں، آپ بھی انسان میں بھی انسان، آپ کی ضروریات میری بھی ضروریات، آپ کی حاجتیں میری حاجتیں، ہم سب کی حاجات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، اس لیے مصیبتوں، حاجات، قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، بلڈ، ہر وجہ سے ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں، یعنی ایک دوسرے میں ہم ملے ہوئے شریک ایک جیسے ہیں۔ اور اللہ کیا ہے؟ وہ لا شریک ہے۔ اللہ دین کیا ہے؟ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ بھئی جب ہم اس کی گواہی دے دیتے ہیں کہ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم جب اس کے لیے ہم لا شریک کہتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو مان کے کہ ہم شریکوں والے ہیں، اور وہ لا شریک اللہ، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اپنے لیے مان کے اس کے لیے اس بات کو مان کے وہ اس کا شریک نہیں، اس کے بعد بھی ہم پھر چوڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر نہ مانیں تو پھر افسوس نہیں ہم پہ کہ ہم اسے لا شریک مان کے پھر کبھی کوئی بات اس کی طرف منسوب کر دیں، تو یہ مناسب تو نہیں، یہ درست تو نہیں۔ جب ہم نے پیدا ہوتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، جب ہمیں استاد جی نے، علامہ نے، فہامہ نے، حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے، باپ نے، ماں نے، جب ہم نے پیدا ہوتے ہی جب انہوں نے ہمارے کانوں میں یہ رت گھول دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ ہمارے کانوں میں جب پیدا ہوتے ہی، جب پھیلتے پھولتے بڑھتے، جب ابتدا کے اندر ہی، جب ہمارے پاؤں ابھی بہک رہے تھے، جب ہمارے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اس وقت جب انہوں نے پڑھا دیا اور ہم نے مان لیا، پھر پڑھتے 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 تجربہ کرتے ہوئے، مشاہدات کرتے ہوئے جب اس بات پہ آ گئے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم شریکوں والے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسے ہر لمحہ اسے لا شریک اللہ مانیں، اسے ہر لمحہ ہم لا شریک اللہ جانیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سارے شریکوں سے پاک ہے۔ جب وہ سارے شریکوں سے پاک ہے اور ہر ایک کا خالق ہے، مالک ہے، وارث ہے، رازق ہے، ناصر ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے، باصر ہے، بصیر ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں، پھر ہماری محبتوں کا وہی مستحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہر ایک کی جہاں سے محبت کی مین شروع ہوتی ہے، جہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے لے کے جہاں محبتوں کی انتہا اور اخیر ہوتی ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ سے محبت ہو۔ اس لیے تو ہماری محبتوں کا مستحق وہ ہے، ہماری محبتوں کا قابل وہ ہے، اس لیے محبت اس سے ہونی چاہیے، اس سے محبت ٹوٹ کے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبیوں نے کیا کیا ہے،
اللہ کے نبیوں نے ساری زندگی پیار کس سے کیا ہے؟ محبت کس سے کی ہے؟ سب سے ٹوٹ کے کس کو چاہے؟ اللہ کے نبیوں نے سب سے بڑھ کے محبت کس سے کی ہے؟ ساری زندگی۔ اور لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، منافقین نے اللہ کے نبیوں کو کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ جو کچھ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہو، کوئی بندہ حاجی ہو، صوفی ہو، نمازی ہو، داڑھی والا ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو جیسے اس کو آج تانے ملتے ہیں نا، تانے ملتے ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں، تانا مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو وہ تکلیفیں، مصیبتیں اور وہ تنزلیاں ہوئی ہیں جن کی باری ابھی تک ہم پہ تو آئی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کو وہ تکلیفیں آئی ہیں، ان تکلیفوں کا سامنا کیا اللہ کے نبیوں نے، اور ساری زندگی ساری تنزلیاں برداشت کی ہیں، جلی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ہٹے نہیں، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں، اپنے رب سے محبت کی ہے۔ اور ایسی محبتیں کی ہیں اللہ کے نبیوں نے، ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ زمانہ داد دے گا میرے انتخاب کی۔ ایسی محبتوں کی داستان رقم کی ہے، لوگ آج پریم کی کہانیاں سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے دوستوں کو، بیلیوں کو وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ یار وہ فلاں فلم میں دیکھی، کتنی اچھی سٹوری تھی، کیا تھا اس کے اندر؟ وہ جی فلاں نے فلاں سے پیار کیا، بڑا پیار کیا۔ میرے عزیزو صاحب و بھائیو، تم نے اللہ کے ایک ایک نبی کا جو پیار انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے وہ ابھی تک نہ دیکھا نہ سنا ہے۔ پیار کی وہ طرح رقم کی ہے، یہاں تو ایک نہیں ہزاروں پیار ہمارے سامنے ہوئے ہیں، اور ہزاروں پیار ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، ہزاروں پیار ہوئے ہمارے سامنے، اور ہزاروں ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، چھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن وہ پیار ایسا ہے، نہ وہ پیار کٹا ہے، نہ وہ پیار بکا ہے۔ لیکن قربان ہے کہ اگر ان کی روح جسم سے نکلی بھی ہے تو پیار کرنے والے نے بھی یقین کر دی ہے، اور جس سے پیار ہو رہا ہے اس معبود نے بھی یقین کر دی ہے۔ پیار کرنے والے نے بھی کوئی مجازی محبت نہیں کی، اور کسی ایسے ایرے وغیرہ سے محبت نہیں کی، اور جہاں پیار ہو رہا تھا اس معبود نے بھی اس پیار کا مول پا دیا ہے، اس نے بھی مول پا دیا ہے، اس نے بھی ایسی قدر کی ہے، ایسی قدر کی ہے کہ اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ تم مر رہے ہو لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، بس پیار مجھ سے کرنا تھا، تم نے پیار کیا مجھ سے، اب دیکھنا کہ میں کیا کروں گا۔ اس نے، یہ تو یہاں کی کہانی ہوتی نا کہ بندہ دوسرے جنم میں جا کے زندہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کوڑ ہے، یہ سارے جھوٹ ہے، لیکن وہ طریقت، وہ ایسی طریقت ہے جس کے اندر بظاہر کوئی آنکھیں بند کر بھی جائے لیکن وہاں جا کے دائمی زندگی مل جاتی ہے، وہاں جا کے دائمی زندگی ملتی ہے۔ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر فرمایا ضرور انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، انہیں حیات طیبہ عطا ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سرے فہرست انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے پیار کس سے کیا ہے، اور ایک نے نہیں، دو نے نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب سے پیار کیا ہے، اور ایسے پیار کیا ہے، ایسے پیار کیا ہے جیسا پیار کرنے کا حق تھا، سر پہ آرا رکھا گیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج ذرا کسی کے جسم کے اوپر ذرا ڈرل مشین کو رکھ کے دیکھو، یہ کٹر کو رکھ کے دیکھو، گرائنڈر رکھ کے دیکھو، آرا رکھ کے دیکھو، پھر وہ ٹاکی جائے، پھر وہ ڈر جائے، پتہ لگے گا نا۔ لیکن قربان ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو آروں سے کاٹا گیا ہے، لیکن آرا رکھا ہے نا، آرا رکھا ہے ان کے جسموں کے اوپر،
تو قربان جائیں، ہو کے سوا کچھ اور نکلا ہی نہیں۔ ان کے جسموں کے اوپر آرے رکھے گئے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ وہاں سے اللہ ہو کی آوازیں آئی ہیں، اور یہی کہتے کہتے ان کی روح جو ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کی ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا ساری زندگی کا ان کا وتیرہ یہی تھا، اور کلام مجید فرقان حمید کے اندر یہی اسی گواہی کو دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں، یعنی انہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے، کوئی گندا گہرا برا، کوئی تانا زنی جیسی بھی پکار دے، وہ گھبراتے نہیں۔ ان کا مشن ہی ایک ہوتا ہے، ان کا ماٹو ہی ایک ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، پھر وہ اپنے رب کے حضور اس کی بارگاہ میں اس کی جلووں کی وہ رانائیاں، وہ چمک، وہ دمک، وہ مہک لہک انہیں وہ نصیب ہوتی ہے کہ اپنے رب ذوالجلال کی سوا میں کچھ اور سوچتے ہی نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے محبت کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر ان کے جتنے بھی نائبین، ان کے متوسلین، ان کے متبعین ہیں، ان سب کا وتیرہ ساری زندگی یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے پیار کیا ہے، اور اسی پیار کی داستانوں کو رقم کرنے کے لیے، اس مشن کو آگے چلانے کے لیے تمام اولیاء اللہ، صالحین، سب کے سب نے اسی محبت سے درس لیے ہیں، اور اسی لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کے سوا انہیں کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا ہر قول، فعل، عمل، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا پکڑنا، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کی ایک ہی صدا سے اللہ کی محبت سے لگتی ہے، اللہ کی محبت سے لگتی ہے۔ تو آج اللہ جل وعلا کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے سائروں، بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اپنی ساری محبتوں کو پیچھے رکھو۔ جس جگہ سے جہاں پہ آپ کو اور کوئی دل لگی ہے، جہاں سے آپ کو اور یہ فطری تقاضے ہیں، محبت فطری تقاضا ہے، ہر ایک کو، بڑے کو، چھوٹے کو، اپنے کو، بیگانے کو، ہر ایک کے اندر اللہ نے سبھی محبتیں رکھی ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر مادی چیزوں کی محبتیں رکھی ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے، مزہ تب آتا ہے جب بندہ ان ساری فطری سبھی محبتوں کو، محبت ہر ایک کو ہے، یہ نہیں کسی کو نہیں، یا کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ سے محبت ہے، بیٹوں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، دوستوں سے راہ جاتے چلتے پھرتے محبت ہو جاتی ہے، مال دولت سے محبت ہے، خزانوں سے محبت ہے، سونے چاندی سے محبت ہے، ایسے ہر چیز سے محبت، ان ساری چیزوں سے یا ساری میں سے کسی نہ کسی ایک سے محبت ضرور ہے، لیکن مزے والی سوال تب ہے، سرور تب ہے کہ جب ہر چیز کی محبت پیچھے ہو، اللہ کی محبت آگے ہو۔ تو اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، حضور کی اتباع کی جائے گی، تو یہ محبت خود بخود ہمارے کھاتے میں آ جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو غور فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔